نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انہی شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ وہ معیشت اور اقتصاد کا بھی ہے، اور یہ انسانی زندگی کا اس قدر اہم شعبہ ہے کہ ایک ادنا سے ادنا فرد سے لے کر ریاستی اداروں تک، ایک بچے سے لے کر ایک ملک تک ہر شخص کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لیکن اسلام دیگر تمام شعبوں کی طرح معیشت کے میدان میں بھی مسلمانوں کی اور انسانوں کی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، جن اصولوں پر عمل درآمد کر کے ہم ایک اسلامی نظام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، معیشت کے حوالے سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام نے دیگر معاشی نظاموں کی طرح معیشت کو انسانی زندگی کا بنیادی مقصد قرار نہیں دیا، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی اصل منزل وہ آخرت ہے۔ یہ جو دنیا ہے جس میں انسان آیا ہے یہ ایک عبوری اور عارضی چیز ہے، اگرچہ اس عبوری زمانے کو بھی اچھے انداز میں گزارنا چاہیے، لیکن اپنی ساری توانائیاں اور اپنی ساری جد و جہد کا محور اور مرکز معیشت کو بنا لیا جائے، یہ بات اسلام کے مزاج کے منافی ہے۔ ان دو باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معیشت کیا چیز ہے اور کسی بھی معاشی نظام کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں، اور دنیا میں آنے والے مختلف معاشی نظاموں نے ان مسائل کو کس طرح حل کیا ہے اور اسلام ان کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ معیشت کسے کہتے ہیں، تو دراصل معیشت انگلش کے لفظ اکنامکس کا ترجمہ ہے، اور اکنامکس کا صحیح ترجمہ جو اردو زبان میں کیا جا سکتا ہے وہ لفظ اقتصاد سے کیا جاتا ہے، اور لفظ اقتصاد کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو کفایت کے ساتھ پورا کر لے۔ تو اس معیشت کے لفظ سے ہی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں کفایت کا معنی معتبر ہے۔ اس کی وضاحت میں یوں کروں گا کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور ہر انسان کی مختلف ضروریات اور خواہشات بھی ہیں، لیکن وسائل ہر شخص کے پاس محدود مقدار میں ہیں اور ضروریات بے شمار ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان وسائل کو استعمال کرنا ہے اور ان وسائل اور ضروریات کے درمیان مطابقت کس طرح پیدا کرنی ہے کہ ہم محدود وسائل کے ذریعے غیر محدود ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکیں۔ اسی کا نام معیشت ہے۔ اور کسی بھی معاشی نظام میں بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں، تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ معیشت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ چار ہیں، جن میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ترجیحات کے تعین کا ہے، جس کو معیشت کی اصطلاح میں ڈٹرمنیشن آف پرائرٹیز کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی ضروریات بے شمار ہیں اور وسائل چونکہ محدود ہیں، اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک ضرورت کو مقدم کیا جائے اور دوسری ضرورت کو مؤخر کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 1000 روپیہ ہے۔ اب وہ شخص اس 1000 روپے سے یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے گھر کے لیے آٹا خرید لے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس 1000 روپے سے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کیفے یا کسی ریسٹورنٹ میں جا کر وہ کوئی پارٹی کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس 1000 روپے کو کسی اور مصرف میں صرف کر لے۔
تو یہ جو مختلف آپشنز ایک انسان کے سامنے آتے ہیں، اب ان میں سے کس چیز کو مقدم کیا جائے اور کس کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ ایک ہی وقت میں سب کو پورا کرنا یہ ممکن نہیں۔ تو معیشت میں اس مسئلے سے جو بحث کی جاتی ہے اس کو ترجیحات کا تعین کہا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ جس طرح ایک شخص کے ساتھ پیش آتا ہے اسی طرح ایک ریاست کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس وسائل ہیں، قدرتی وسائل بھی ہیں، معدنی وسائل بھی ہیں، دیگر وسائل بھی ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس زمین ہے، اب ہم اس زمین میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس زمین میں گندم کاشت کریں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس زمین میں چاول کاشت کریں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس زمین میں مختلف قسم کے کارخانے اور فیکٹریز لگا دیں۔ تو ہم نے کس چیز کو مقدم کرنا ہے اور کس چیز کو مؤخر کرنا ہے، یہ معیشت کا پہلا بنیادی مسئلہ ہے۔ معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ وہ وسائل کی تخصیص کا ہے، جس کو الوکیشن آف ریسورسز کہا جاتا ہے۔ وسائل کی تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس چونکہ وسائل محدود ہیں، اب اس نے ان وسائل کو ایک خاص مقدار کے ساتھ ان ضروریات میں استعمال کرنا ہے کہ ایک ضرورت کے لیے کچھ وسائل کو مختص کیا جائے، کچھ کو دوسری ضرورت کے لیے مختص کیا جائے اور کچھ کو تیسری ضرورت کے لیے مختص کر دیا جائے۔ مثلاً ہمارے پاس زمینیں ہیں، اب ہم ان زمینوں میں کارخانے لگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کتنی زمین میں جو وہ کارخانے لگانے ہیں وہ کپڑے کے لگانے ہیں، کتنی زمین میں جو کارخانے لگانے ہیں وہ ہم نے جوتے کے لگانے ہیں، اور کتنی زمین میں ہم نے جو کارخانے لگانے ہیں وہ اشیاء خرد و نوش، آٹا، چینی وغیرہ کے لگانے ہیں۔ اس مسئلے کو وسائل کی تخصیص کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ معیشت کا جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے وہ آمدنی کی تقسیم کا ہے، جس کو ڈسٹریبیوشن آف انکم کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ان وسائل کے ذریعے جو پیداوار حاصل ہوئی ہے اس پیداوار کو معاشرے اور سوسائٹی میں کس طرح تقسیم کیا جائے کہ معاشرے کے تمام افراد یا زیادہ سے زیادہ افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تیسرا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور معیشت کا چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ترقی کا ہے، جس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دن بدن اور روز بروز وسائل کو اس طرح استعمال کریں کہ اس کی مقدار میں بھی بہتری آئے اور اس کی کوالٹی میں بھی بہتری آئے، جس کو کماً اور کیفاً اس میں بہتری لانے کے لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کو ترقی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ چار مسائل کسی بھی معاشی نظام کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، اور جو بھی معاشی نظام آتا ہے وہ ان چار مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے، اور اسلام سے پہلے آنے والے مسائل نے ان معاشی مسائل کو کس طرح حل کیا ہے۔ کیونکہ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ جب تک کسی بھی چیز یا کسی بھی نظام کی مخالف قوتوں کا علم نہ ہو اس وقت تک اس چیز کے محاسن اور اس کی خوبیاں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو دنیا میں ابتدا سے لے کر آج تک مختلف قسم کے معاشی نظام آئے ہیں، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے ان معاشی مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان تمام مسائل میں سے، ان تمام نظاموں میں سے دو نظام ایسے ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں اور جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں پہلا نظام جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے ان چار مسائل کو حل کرنے کا جو حل پیش کیا ہے وہ یہ پیش کیا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ جب ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو معیشت کے یہ چار بنیادی مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مسائل خود کس طرح حل ہوں گے؟ تو سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ دراصل اس دنیا میں بہت سارے قدرتی قوانین اور قدرتی عوامل کار فرما ہیں، اور ان قدرتی اور فطری قوانین میں سے ایک اہم قانون ہے
وہ ہے طلب اور رسد کا قانون، جس کو لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کہا جاتا ہے۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز کی مارکیٹ میں طلب بڑھ جاتی ہے اور اس کی رسد کم ہوتی ہے تو ان چیزوں کی ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر مارکیٹ میں اشیاء کی طلب اور اشیاء کی دستیابی وہ زیادہ ہو اور اس کے مقابلے میں اس کی طلب رکھنے والے لوگوں اور افراد کی کمی ہو تو اس چیز کی قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہ شخص مارکیٹ میں وہی چیز لائے گا کہ جس چیز کی عوام کو ضرورت ہوگی، جس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہوگی اور جس چیز کو حاصل کرنے کے لوگ خواہش مند ہوں گے۔ تو یہ پہلا مسئلہ یہی ان ترجیحات کا تعین کرے گا کہ کس چیز کو مارکیٹ میں لایا جائے اور اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے۔ اسی طرح معیشت کا دوسرا بڑا جو مسئلہ تھا وسائل کی تخصیص کا، تو یہی قانون طلب اور رسد کا یہی وسائل کی تخصیص کا تعین بھی کرے گا کہ کن کن وسائل کو کن کن ضروریات میں استعمال کیا جائے، کیونکہ معاشرے کی جو ضرورت ہوگی ہر شخص اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وسائل کو استعمال کرے گا۔ تو یوں وسائل کی تخصیص کا مسئلہ بھی اسی قانون کے ذریعے حل ہوگا۔ معیشت کا تیسرا بڑا مسئلہ جو آمدنی کی تقسیم کا تھا، سرمایہ دارانہ نظام میں اس مسئلے کو بھی اس قانون کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ مسئلہ بھی اسی طرح حل ہوگا۔ وہ اس طرح کہ کسی بھی وسائل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں جو پیداوار حاصل ہوگی اس کو جب ہم معاشرے میں تقسیم کریں گے، مثال کے طور پر ہم نے ایک کارخانہ بنایا اور اس میں مختلف مزدوروں کو کام پر لگایا، اب اس سے ہمیں پیداوار حاصل ہوئی۔ اب ہم نے اس پیداوار کو تقسیم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں مزدوروں کی طلب اور ان کی رسد کی صورتحال کیا ہے۔ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ مزدور کثیر تعداد میں دستیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزدوروں کی رسد میں اضافہ ہے اور ان کی طلب میں کمی ہے، تو اب مزدور کو مزدوری کم ملے گی۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ مارکیٹ میں مزدور دستیاب نہ ہوں یا ان کی دستیابی میں کمی ہو اور ان مزدوروں کی طلب میں اضافہ ہو کہ ان کو طلب کرنے والے افراد بہت زیادہ ہوں، تو اب اس مزدور کی اجرت اور اس کی مزدوری بڑھ جائے گی۔ تو معیشت کا یہ تیسرا مسئلہ بھی اسی قانون کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ اور معیشت کا چوتھا بڑا مسئلہ جو ترقی کا تھا وہ بھی اسی طرح اسی قانون کے ذریعے حل ہوگا کہ ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ میں نئی سی نئی چیز، اچھی سے اچھی چیز مارکیٹ میں لے آؤں تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ تو سرمایہ دارانہ نظام نے ان چاروں مسائل کا جو حل پیش کیا وہ ایک ہی پیش کیا کہ ان تمام مسائل کو ایک قانون کے ذریعے حل کیا جائے گا، اور اس قانون کا نام ہے قانون رسد اور طلب۔ دوسرا بڑا معاشی نظام جو دنیا میں کچھ عرصے کے لیے رائج ہوا وہ تھا سوشلزم اور اشتراکیت کا نظام۔ لیکن اشتراکیت کا نظام یہ بنیادی طور پر ایک غیر فطری نظام تھا، جس کے نتائج یہ نکلے کہ اشتراکیت خود ہی اپنی موت مر گیا اور عملی دنیا میں ناکام ہو کر رہ گیا۔ اشتراکیت کی ناکامی کے بعد سرمایہ دارانہ دنیا میں یہ کہا جانے لگا کہ سرمایہ دارانہ نظام یہ درست نظام ہے اور ایک بہترین معاشی نظام ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اشتراکیت کی ناکامی کی وجہ اس کی اپنی خرابیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ نظام میں بھی بنیادی طور پر وہ خرابیاں اور وہ خامیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام صحیح اصولوں پر چل نہیں سکتا۔ ان میں سب سے بڑی خرابی سرمایہ دارانہ نظام میں وہ یہ تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے ناجائز طریقوں کو بھی جائز قرار دیا گیا، اور سود اور قمار وغیرہ کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو بھی سرمایہ دارانہ نظام میں بالکل درست سمجھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ نظام نے اخلاقی اقدار کی بے راہ روی کی، اور کئی رپورٹوں میں یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار ہے وہ ماڈل گرلز کا ہے، اور یہ جو
پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے یہ سارا کا سارا عوام کی جیب سے وصول کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے ان معاشی مسائل کا جو حل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے بنیادی طور پر اس فلسفے کو تو تسلیم کیا کہ مارکیٹ کی قوتوں کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا اور بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ تو یہ جو تقسیم کیا گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے معیشت کے وہ بنیادی اصول مقرر کر دیے کہ جن اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک بہترین معاشی نظام کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، کہ لوگوں کو بالکل آزاد چھوڑ دو کہ بعض لوگ بعض سے رزق حاصل کریں۔ تو اس بنیادی فلسفے کو تو قرآن و سنت میں تسلیم کیا گیا، لیکن اس کو اس طرح بے لگام نہیں چھوڑ دیا گیا جس طرح سرمایہ دارانہ نظام نے چھوڑا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پر کچھ پابندیاں عائد کی کہ یہ آزادی اس طور پر ہو کہ ایک شخص کی آزادی دوسرے کی آزادی کو سلب کرنے کی باعث نہ بنے۔ چنانچہ جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ پابندیاں بنیادی طور پر وہ 3 قسم کی پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلی پابندی جو اسلام کے معاشی نظام پر عائد ہوتی ہے وہ ہے دینی پابندی، کہ اس میں ان تمام ناجائز طریقوں سے روک دیا گیا ہے، ان تمام ناجائز طریقوں کو حرام قرار دیا گیا اور ان کے ذریعے آمدنی حاصل کرنے کو اور پیداوار حاصل کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ مثلا سود کے نظام کو حرام قرار دیا گیا، قمار کو حرام قرار دیا گیا، ذخیرہ اندوزی اور احتکار کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح اقتناز کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دینے کا اور ان سے روکنے کا مقصد یہی تھا کہ اس سے معاشرتی برائیوں کا سدباب ہو اور معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد وہ معیشت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسری بنیادی پابندیاں جو اسلامی نظام معیشت عائد کرتا ہے وہ ہیں اخلاقی پابندیاں۔ اخلاقی پابندیوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے تو جائز ہیں، لیکن ان جائز امور میں بھی بعض چیزوں کو کرنے کی ترغیب دی گئی اور بعض چیزوں کے نہ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اسلامی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے۔ مثال کے طور پر اب ایک شخص کے پاس وسائل ہیں اور وہ اس پیسے کو ان وسائل کے ذریعے سے ایک پارک بھی بنا سکتا ہے جس میں لوگ آئیں گے اور اس کو اس سے نفع حاصل ہوگا، اور وہ ان پیسوں سے ایک ہاؤسنگ سکیم بھی بنا سکتا ہے جس میں وہ غریب لوگوں کو ایک مناسب قیمت پر مکانات کی اور رہائش فراہم کرے۔ تو اب اسلام نے اس دوسری چیز کی ترغیب دی کہ کیونکہ اس میں معاشرے کا زیادہ فائدہ ہے، تو یہ جو دوسری قسم کی اخلاقی پابندیاں ہیں ان کے ذریعے ان کے اسلامی معاشی نظام میں ان کی ترغیب دی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے بھی اسلامی معاشی نظام وہ ایک بہترین معاشی نظام بن کر سامنے آئے۔ تیسری قسم کی پابندیاں وہ ریاستی پابندیاں ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم پر اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے، تم پر رسول کی اطاعت بھی واجب ہے، اور تم پر ریاست کے حکام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کے جو حکام ہیں اگر وہ کسی مصلحت کی بنا پر کوئی حکم عوام پر لاگو کر دیں تو عوام کو وہ حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح ان کی اطاعت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ حکم کسی شریعت کے کسی مسئلے کے خلاف نہ ہو اور اس میں لوگوں کی مصلحت عامہ کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں ہیضہ کا مرض اگر عام ہو جائے تو حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ تربوز کو نہ بیچا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہیضہ کا مرض جو ہے وہ بڑھے گا اور وہ زیادہ پھیلے گا۔ تو اس قسم کی پابندیاں
اس کا اختیار شریعت نے ریاست کو بھی دیا ہے۔ تو ان 3 قسم کی پابندیاں عائد کر کے اسلام کے معاشی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ریاستی پابندیاں جس طرح اسلام نے عائد کی، اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں بھی ملتی ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی جو بنیاد ہے وہ عقل پر رکھی گئی ہے کہ حکومت اپنی عقل سے جس چیز کو مناسب سمجھتی ہے اس کی پابندی لگا دیتی ہے، اور جس چیز کو وہ اچھا اور مفید سمجھتی ہے اس کو حکم دے دیتی ہے۔ لیکن اسلامی معاشی نظام میں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشی نظام کو جو چیز دیگر معاشی نظاموں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے دینی پابندیاں، جو کہ وحی الہی سے مستفاد ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو وہ انسان کی ضروریات کو بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے مضر ہے۔ تو معیشت کے ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں ایک ایسے اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے جو شرعاً اور معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، اور جس میں امیر اور غریب دونوں کو یکساں فائدہ ہو۔ لیکن میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہاں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام کے معاشی نظام کا نظریاتی پہلو اور ایک ہے اس کا عملی نفاذ۔ جہاں تک نظریاتی پہلو کا تعلق ہے، یہ بات تو علماء کرام اور ماہرین شریعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماہرین شریعت اسلام کا ایک نظریاتی طور پر ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن جہاں تک اس کے عملی نفاذ کی بات ہے تو اس کے لیے میں حکومتی اداروں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ماہرین شریعت کے ساتھ مل کر پوری دنیا کے معاشی نظام کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیگر معاشی نظاموں کی خرابیوں اور ان کی برائیوں سے پوری دنیا کے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ اس لیے اس چیز کی بہت ضرورت ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلامی معاشی نظام کو رائج کیا جائے تاکہ اس کے بہتر سے بہتر نتائج برآمد ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا نظام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔